بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام خاص ملاقات میں آج میرے ساتھ معزز مہمان ہیں ڈاکٹر فاروق خان۔ آپ جموں کشمیر بلکہ مشرقی وسطی، سعودی عرب اور کئی ایک ممالک اور کئی ایک سٹیٹس میں بحیثیت ENT کنسلٹنٹ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اجالا سگنس کشمیر نوگام شری نگر میں آ کر آج سے انہوں نے اپنا ڈپارٹمنٹ کا چارج سنبھالا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سعودی عربیہ اور اجالا سگنس کشمیر کتنا انتر ہے ورک کلچر میں؟ ورک کلچر میں کافی فرق ہے۔ سعودی عرب میں ایکچولی کیا ہے کہ وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیری اور سعودی عرب کی جو لوگوں کی پرسنالٹی ہے وہ سیم ہے کافی۔ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں میں سعودی عربی میں اور انگلش میں بات کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تو اپنا ماحول ہے، یہاں تو کچھ ڈفرینٹ ہے۔ تو وہاں پہ ENT سیٹ اپ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے۔ عموماً جب ENT کی ہم بات کرتے ہیں تو چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک خون سے اچانک ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، جی جی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فوری طور پر ENT صاحب کے پاس جائیں آپ۔ اور کیا یہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ کشیر پہ ونان یہ گرمی گمت، امس دیو سنگتر، امس دیو وشین تریش۔ اہن حظ۔ ایکچولی اب جہاں تک آپ بچوں کا تعلق ہے، بچوں میں اکثر 80% آف بچوں میں یہ جو خون آتا ہے ناک سے، ان کو ناک میں ڈرائنس ہو جاتی ہے۔ یس۔ اس کی وجہ سے السریشن بن جاتا ہے اور کرسٹس بن جاتے ہیں ناک میں۔ تم سات کرسٹ بنان بیچ السریشن گژھان، بچہ کن نچ کن زیر ویر کران وغیرہ، تمس تم سن بلڈس دِوان۔ اس میں بلڈ شوگر والا پیشنٹ جو ہے ڈائبٹک ہوگا، اس کہتے ہیں کہ اس کو ENT کا کنسلٹنٹ بڑا ضروری ہے، خون وغیرہ نہیں آنا چاہیے، اس کو روکنے کے لیے جلدی جانا چاہیے۔ ایکچولی بلڈ شوگر جو آپ کہہ رہے ہیں ڈائبٹیز جو ہے، تو اس میں بھی یہ چانسز ہے کہ اس میں یہ جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں نا وہ بڑے فرائیبل ہوتے ہیں، تو اس میں بلڈنگ آتا ہے۔ زیادہ تر ہائپر ٹینشن پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا، بلڈ پریشر جن کا ہائی اور ہوتا ہے، ایسپرین وغیرہ جو کھاتے ہیں ان ہاں کو ایسپرین نہیں کھانا چاہیے جب کہ بلیڈنگ کا کمپلینٹ ہے۔ ایسپرین نہیں کھانا چاہیے، اس سے بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو اجالا سگنس ہاسپٹل آپ آئے ہیں، آپ نے پہلے دن کیسا ماحول دیکھا اور پیشنٹس کس طرح کے آپ سے ملے ڈے فرسٹ؟ ڈے فرسٹ میں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ پیشنٹ آ گئے، اور وہ ایکچولی کچھ کان کے پیشنٹ آئے، کچھ ناک کے پیشنٹ آئے، اور ان کی کافی کرونک پرابلمس تھی وغیرہ۔ تو ہم نے پھر ایکچولی میں انڈاسکوپک سائنس سرجن ہوں، تو انڈاسکوپی کر کے ہم نے پورا ڈائگنوز کیا ان کو، اور اسی حساب سے ہم نے ان کو علاج کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ڈپارٹمنٹ سے تین چیزیں، ناک کا میں نے پوچھ لیا، عموماً ہم کیا کرتے ہیں، چابی نکالی یا پین نکالا اور کان میں کھجلنا شروع کرتے ہیں، اور آج کل یہ عموماً دیکھا جاتا ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پین ہو رہا ہے۔ یہ ایکچولی یہ اچھی بات نہیں ہے، جو ہم کاٹن بڈس یوز کر سکتے ہیں کبھی جب نہانے کے بعد۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کان میں یا تو کوئی ورم ہوتا ہے ایکسٹرنل جس کو ہم بولتے ہیں، یا کبھی فنگس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ایچنگ ہوتی ہے، اور کوئی تیسرا وجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے، ENT ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے۔ اور کان ایک بہت ہی سینسٹیو آرگن ہے۔ اب تھروٹ کی بات کرتے ہیں، تھروٹ میں عموماً ہم لوگ آج کے وقت میں چونکہ اب سردیاں شروع ہو جائیں گی، کھانسنا شروع کرتے ہیں، تو عموماً یہ جو گلے میں ہے وہ خروش سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے مریض مڈل ایسٹ اور یہاں پہ آپ کو کتنے ملے ہوں گے؟ جی، مڈل ایسٹ میں بھی وہ کافی کامن ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور وہ فروزن کھانا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وغیرہ جو فاسٹ فروزن، تو اس کی وجہ سے اور بھی کوئی کچھ وجوہات ہیں۔ وہاں پہ الرجی بہت کامن ہے، الرجی سے بھی وہ کافی بڑھ جاتا ہے، فیرنجائٹس ہو جاتا ہے، ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے، بچوں میں اکثر ہے۔ تو بچوں میں وہ سنورنگ بھی ہوتی ہے، وہ ناک کے پیچھے ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایڈنائٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ناک جب بند رہتی ہے تو یہ زکام کھانسی چلتا رہتا ہے۔ آخر پہ کیا میسج ہوگا آپ کا ہمارے سارے دیکھنے والوں کا، اور خصوصاً جو پیشنٹس ENT سبجیکٹ جن کا ہے؟ میں یہ بتاؤں گا کہ جب ENT کوئی پرابلم، میجر پرابلم ہو، تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو کہ ان کو ENT ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایکچولی ڈائگنوز ہونے کے لیے آج کل ہماری نیو ٹیکنالوجی ہے، انڈاسکوپیز ہے، اور اس سے ہمارا پورا ڈائگنوزس ہوتا ہے، اور جو کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ENT سرجن ہی ہیلپ کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آج سے اجالا سگنس کشمیر، جو کہ کل مل شمالی ہندوستان کا 19واں برانچ ہے، نوگام شری نگر پوہر موڑ کے نزدیک۔ ایڈریس اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے پیشنٹس ہوں گے جو کپواڑہ، بارہمولہ اور ساؤتھ وغیرہ سے آنے ہوں، یا جموں راجوری سے آنے ہوں، تو آج سے ڈپارٹمنٹ جو ہے ENT کا کام کاج کرنا شروع کیا۔ کیتھ لیب بھی رواں مہینے جو ہے وہ چالو ہو چکا ہے، اور نہ صرف کارڈیالوجی بلکہ باقی ڈپارٹمنٹ، آپتھمالوجی، اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ بڑے اہم کنسلٹنٹس آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق خان صاحب کے آنے کے بعد امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں
मरीजों को शफायाब होने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। खुसूसी रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से मैं सईद तजुम्मल।